قابل لوگوں کو, قابل دماغوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. کیا غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ہم دن بدن بدترین ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم ساری سوسائٹی رزق حرام کھا رہے ہیں. رزق حرام سے جو ہے نا اندر اندھیرا چھا جاتا ہے, رزق حلال روشنی ہے. اچھی تحریروں کو ڈرامے کی فارم میں لے کے جایا جائے ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر تو شاید وہ ایک چینج ایجنٹ اچھے بن سکتے ہیں. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں نا وہ کمرشل ہیں. اب چینل والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس میں چیزیں چاہیے, حالانکہ رائٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو سوسائٹی چاہ رہی ہے وہ لکھے. یہ دنیا جو ہے مچھر کا ٹوٹا ہوا پر ہے, تو جس سے اب لینے جاتے ہیں نا تو اس کی شان کے مطابق مانگا کرو. تو رب کی شان جو ہے وہ رب خود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون, دس از می ڈاکٹر بریرہ بختاور اور اس وقت میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں موجود ہوں. ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ اس وقت جاری ہے. ہماری پوڈ کاسٹ کو آپ اسکرینس پر دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. وی آر ریئلی گریٹفل فار دیٹ, کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کو جو ہے وہ ہم بہت ہی سیریسلی لیتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. جناب آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس میں میں اور قاسم صاحب تو یقیناً موجود ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک تیسری شخص بھی آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں کچھ تعارف میں آپ سے کرواتی ہوں. ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں, ماشاء اللہ ایک ہیوج پرسنالٹی ان دا لٹریچر لٹریری سوسائٹی آف پاکستان, اور پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے وہ رائٹر ہیں اس وقت. طارق بلوچ صحرائی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں اور ان سے بات چیت ہم کریں گے. بہت ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں بہت ہی وائرل بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں, بار بار سننا چاہتے ہیں. تو آج طارق بلوچ صحرائی صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی زندگی کے مختلف معاملات کے حوالے سے, وہ تمام باتیں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چلتی ہوں, قاسم صاحب میرے ساتھ اس وقت سامنے موجود ہیں. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام اس حوالے سے بھی بڑا خاص ہے کہ طارق صاحب سے میری بڑی زبردست دوستی ہے اور ہمارے بڑے شب و روز بڑا وقت اکٹھے گزرا, بڑی پرانی دوستی ہے. اور ان کو جب میں ملتا ہوں مجھے تو ملنے سے بڑا ایک ان کی کمپنی بڑا میرے لیے ایک ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سامان فراہم کر دیتے ہیں مجھے. میں یہ بتاتا چلوں سب سننے والوں کو کہ طارق صاحب کی 9 کتابیں ہیں, 9 کی 9 کتابیں بیسٹ سیلر ہیں. ان کی کئی کتابیں جو ہیں وہ اب ان کی ٹرانسلیشن ہونے لگ پڑی ہے. ان کی کچھ کتابوں کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے, دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں, لوگ پڑھتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ایک پروگرام ہے حسب حال ٹی وی پہ, ایک عرصے سے سہیل صاحب اس کو کر رہے ہیں, سہیل احمد صاحب, اس پروگرام کے اختتام پہ ایک عرصہ ایسا ہے جس میں اختتام پہ طارق بلوچ صحرائی صاحب کا کوئی نہ کوئی جملہ سنایا جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, کسی رائٹر کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ نیشنل ٹی وی چینل پہ کسی اسکرین پہ ان کی جملوں کو اس طرح سے کوٹ کیا جائے. ایک اور بڑی کمال کی جو میں ڈاکٹر صاحب بات بتاؤں طارق صاحب کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ان کے اور میرے ایک پیر سانجھے وہ عرفان الحق صاحب ہیں. عرفان الحق صاحب کے ساتھ مجھے صحیح طرح سے انٹروڈیوس کروانے والے بھی یہی ہیں. میں غائبانہ ان کو جانتا تھا, لیکن طارق صاحب کی وجہ سے میری بابا عرفان الحق صاحب سے بڑا ہی ایک نیاز مندی کا تعلق بن گیا اور ہم اکٹھے بھی ملنے انہیں جاتے رہے. بڑی بڑی خوبصورت یادیں. طارق صاحب میرا نا آپ اب سوال بڑے ہیں, آپ سوال کے بغیر بھی آپ ماشاء اللہ آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ ہے بات چیت کرنے کا. اس وقت سوسائٹی میں تکلیف, تلخی, پین, نا امیدی بہت بڑھ گئی ہے. آپ 2 سوال اس پہ بن جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوا اور اس کا کوئی حل ہے؟ ایسا کیا کیا جائے, ایک فرد واحد کیا کرے, اسٹیٹ کیا کرے کہ یہ کوئی وینٹیلیشن ہو سکے, کوئی سانس آئے, گھٹن بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی تربیت نہیں ہوئی, اور تربیت جو ہے وہ ادیب کرتا ہے, اور جب آپ ادیب کو عزت نہیں دیں گے نا تو کوئی یہاں ادیب نہیں بنے گا. اور دنیا میں جتنی بھی قومیں بنی ہیں وہ ادیبوں کی وجہ سے ہیں, ادیبوں نے ان کی تربیت کی ہے. اور میں تو بلکہ یہ جو ادیب ہوتے ہیں نا یہ سوسائٹی کے پھیپھڑے ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محسن ہوتے ہیں. ہم نے محسنوں کی عزت نہیں کی. میں بلکہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو قوم اپنے منٹوں کی عزت نہیں کرتی ان کے اندر ٹوبہ ٹیک سنگھ جتنا قبرستان آباد ہو جاتا ہے. یہ کتنا بڑا جملہ. اب جس نے منٹو کو پڑھا نہیں ہے اس کے لیے جملہ بالکل وہ پیدل ہو جائے گا یہاں پر, کیونکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اس کا ناول ہے, وہ شارٹ سٹوری ہے اس کی, بہت مشہور جو ٹوبہ ٹیک سنگھ. اور پھر ایک ایسا بے حس اور شفاق معاشرہ جنم لیتا ہے جس میں ہر ماریہ اپنے محافظ رشتوں کو دیکھ کر اپنے گلے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے.
اور پھر موت کو بھی رشتوں سے گھن آنے لگتی ہے اور کفن سسکنے لگتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادیب کی عزت ہونی چاہیے, ادب کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ادب کیا ہے, ادب حسن کا انکشاف کرتا ہے. اچھا. اور جو آپ کو ادیب ہے وہ آپ کو حسن پرست بناتا ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی حسن ہے. برائی کیا ہے؟ برائی ایک بدصورتی ہے. جب آپ حسن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, جب آپ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے, تو پھر ہم بری چیزوں کی طرف نہیں جاتے, ہم بدصورتی کی طرف نہیں جاتے. تو ادیب بیسیکلی حسن کا انکشاف کرتا ہے. ادب جو ہے حسن کا انکشاف کرتا ہے, اور ادیب جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حسن ہے, اور حسن نیکی ہے. تو جب آپ جس معاشرے میں ادیب کی عزت ہوگی وہاں لوگ حسن پرست ہوں گے, وہاں لوگ نیکی کی طرف جائیں گے. لیکن نا اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں رکھا کہ دنیا کو جنت بنانا ہے. یہ جنت ہے, اس طرح کے جا کے دنیا کو بنانا ہے. اگر آپ دنیا میں جا کے نفرت پھیلائیں گے, بدصورتی پھیلائیں گے, بارود ایجاد کریں گے, تو پھر دنیا تو بدصورت ہو جائے گی. تو ادیب کا کام یہ ہے کہ آپ کو حسن پرست بناتا ہے, اور حسن پرست ہمیشہ نیکی کی طرف جاتا ہے, کیونکہ نیکی جو ہے وہ خوبصورتی ہے اور برائی بدصورتی. آپ اکثر یہ کہتے ہیں طارق صاحب کہ جہاں جہاں بارود کا استعمال بہت زیادہ ہوا وہاں جگنو ختم ہو گئے. دنیا میں ایسی جگہیں ڈھونڈی گئی ہیں جہاں پر بارود کے استعمال سے علاقے ختم کیے گئے, انسان ختم کیے گئے. وہاں رات کے وقت میں جگنو چمکنا چھوڑ کے جگنو کی نسل تباہ ہو گئی. اب ویسے بھی اوور آل بھی ختم ہو چکی دنیا نہیں, لیکن آج بھی کوئی جو ہے نا, جو ہمارے گاؤں دور پار کے علاقے وہاں تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہے. لیکن یہ بارود والی جگہوں پہ تو ایسا ہی ہے. جی بالکل. اور بلکہ میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ جو ہے وہ پاکستان میں جگنو اور تتلیوں کا ایک فارم ہاؤس بناؤں گا. اچھا. کیونکہ ہم نے خوبصورتیوں کو پروموٹ کرنا ہے. جو شاعر ادیب ہوتا ہے وہ خوبصورتیوں کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہ دیکھیں بدصورتی کیا ہے؟ بدصورتی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ ہے. اندھیرا کیا ہے؟ روشنی کے نہ ہونے کی نشانی. تو جب ہم خوبصورتی کو لے آئیں گے تو بدصورتی خود بخود ختم ہو جائے گی. تو ہم نے خوبصورتی کو پروموٹ کرنا. میں تو پہلے بھی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو میں نے بڑا آپ کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی کہ ہم نے اقتدار لینے اور اقتدار میں رہنے کے لیے اور بے تحاشا دولت اکٹھی کرنے کے لیے اتنی نفرت بو دی ہے, اتنا زہر کاشت کر دیا ہے کہ اب ایک قاتلوں کی نسل تیار ہو گئی ہے. اور جب قاتلوں کی نسل تیار ہوتی ہے تو گورکنوں کی نسل خود خود پروان چڑھنے لگتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک تیسری نسل تیار کرنی ہے جو پھولوں کی بات کرے, جو رنگوں کی بات کرے, جو قوس قزح کی بات کرے, جو رشتوں کے تقدس کی بات کرے, جو اجالوں کی بات کرے. آپ تو یہ کام شروع سے کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. شاعر اور ادیب کا کام یہ ہے کہ روشنیاں بانٹیں, اجالوں کی بات کریں. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو ہم نے یہ نفرت, جھوٹ, یہ چیزیں, یہ دیکھیں یہ تو بدصورتی ہے نا. تو کون چاہتا ہے بدصورت چیزوں کو؟ کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا کویسچن کہ قاسم صاحب تو آپ کو بہت اچھے سے جو تو آپ کے دوست ہیں. نہیں, آپ سوال میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے اب کچھ چیزیں پوچھتی ہوں کہ بانو قدسیہ کے ساتھ آپ کا ایک بڑا لمبا تعلق رہا, وہ آپ کو بہت اپریشیٹ آپ کی رائٹنگس کرتی تھی. جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ طارق بلوچ صحرائی لگایا, اس کے پیچھے کیا ریزن تھی صحرائی لگا کے؟ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیے. دیکھیں صحرائی تو ایک تو ویسے ہم ڈی جی خان سے ریموٹ ایریے سے بلانگ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی صحرائی ہے. جب ہمارا گاؤں تھا نا تو وہاں پہ بارانی فصلیں ہوتی تھی, بارش ہو جاتی تو فصل ہم اونٹوں پہ جایا کرتے تھے. اب تو خیر سڑکیں وغیرہ بن گئی ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک جسارت ہے کہ اس نسبت پیدا کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحرائی تھے تو اس حوالے سے ایک جسارت ہے, تو آپ نے اس لیے اس کو چوز کیا. اچھا, ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل کتاب پڑھنے کا جو ایک ٹرینڈ ہے معاشرے میں ہمارے ختم ہوتا جا رہا ہے, ینگ جنریشن تو کتاب کو پڑھنے سے بہت دور ہے. اچھا, اب جو ڈیجیٹل سائڈ ہے میڈیا کی یا ایون کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اگر اس کو دکھایا جاتا ہے اچھی تحریر کو, تو وہ بھی ایک چینج ایجنٹ ثابت ہو سکتا ہے سوسائٹی میں. آج کل جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں, جو کچھ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے,
آپ جیسے رائٹرز جو کہ اتنا بہترین لکھتے ہیں، کیا آپ کا رجحان اس سائٹ پہ ہے ڈرامہ رائٹنگ کی طرف؟ کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر بک ریڈنگ کا یہ شوق کم ہو گیا معاشرے میں، تو اگر اچھی تحریروں کو ڈرامے کی فارم میں لے کے جایا جائے ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر، تو شاید وہ ایک چینج ایجنٹ اچھے بن سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے جی. دیکھیں یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونے، جتنے بھی بڑے بڑے رائٹر ہیں، بانو کوسی، اشفاق احمد، جنہوں نے بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ آگے رہ گئے، باقی جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے. تو یہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں اچھی چیز تو وہ اچھی ہے، وہ میڈیم آپ کوئی بھی استعمال کر لیں. جس طرح دولت ہے، دولت کو آپ اچھا استعمال کر لیں تو وہ اچھی چیز ہے، برا استعمال کریں تو بری چیز ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کو اچھا استعمال کریں تو وہ بہت اچھی چیز ہے اور ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں نا وہ کمرشل ہیں. اب چینل والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس میں چیزیں چاہیے تاکہ سوسائٹی دیکھے. حالانکہ رائٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو سوسائٹی چاہ رہی ہے وہ لکھے. اس نے تو اپ گریڈ کرنا ہے، اپ لفٹ کرنا ہے سوسائٹی کو. ادیب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو یہاں پہ نہیں، اس کو اوپر لے کے جائے. کیونکہ ادیب جو ہوتا ہے نا وہ آنے والے 1000-2000 سال پہلے پیدا ہو جاتا ہے. وہ چیزیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، تو آپ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ابھی سے اپ گریڈ ہو جائیں. دیکھیں سر سید نے کیا کیا، سر سید نے قوم کو اوپر کیا، ان کو ذہنی طور پہ گروم کیا. تو ادیب کا کام اب یہ جو دکھایا جا رہا ہے نا، یہ محلاتی سازشیں، میں اسے کہتا ہوں کہ ساس کا بہو کے ساتھ. اور دیکھیں یہ گوٹا کناری اور ساس بہو اور یہ دیور باغ، اس سے نکلنا چاہیے. یہ میں تو کہتا ہوں جینڈر کو بھی سائٹس پہ ہونا چاہیے. ہیومن بینگ، مخلوق، رب کی مخلوق ہے، اس کی بات کریں. یہ خاتون ہے، یہ مرد ہے، یہ جینڈرزم سے بھی نکلنا چاہیے. دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے. جنوں انس کی بات ہے. جن کہتے ہیں جو چھپی ہوئی بات، اور انس انسان جو سانس لینے والی بات. ہم نے جنوں انس کی بات کرنی، ہم نے کسی جینڈر کی بات ہی نہیں کرنی. جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں تو میرے سامنے جینڈر نہیں ہوتا، میرے سامنے اللہ کی ایک مخلوق ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے. تو ہم نے ان چیزوں سے نکلنا، اپ گریڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ کیا ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ساس نے یہ کہہ دیا، بہو نے یہ کہہ دیا، یہ سازش کر لی. چھوڑیں خدا کا واسطہ، یہ ختم کریں یہ چیزیں. اب ہم نے اوپر جانا ہے، ہم نے آگے جانا ہے. دیکھیے میں آپ کو اصل جو کامیابی یہ ہے نا، قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. رہی یہ دنیا تو یہ ایک دھوکہ ہے. تو اس دھوکے سے نکلنا چاہیے آدمی کو. اچھا یہ وزڈم کب آتی ہے، کس طرح آتی ہے؟ وزڈم آتی ہے کھوٹا سکہ چلانے سے. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں. اس کی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں. ہم بستی رہیں بخش میں رہتے تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا. تو وہاں پہ 3 دکانیں تھیں. ایک دکان تھی بابا نصیب خان کی. تو ہم نا جب ہمیں کوئی کھوٹا سکہ ملتا تھا تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ابھی اسکول میں بھی نہیں جاتے تھے، تو بچوں کی کوشش ہوتی کہیں سے کھوٹا سکہ چلا دیا جائے. تو کہیں نہیں چلتا تھا. تو بابا نصیب خان کے پاس ہم جب جاتے تھے نا تو وہ ہم سے کھوٹا سکہ لیتا تھا، زیر لب مسکراتا تھا اور سکہ رکھ لیتا تھا اور ہمیں چیز دے دیتا. ہم بڑے خوش ہوتے تھے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ بابا نصیب خان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، لیکن وہ ہمارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا. تو ایک وقت آیا کہ مجھ سے کوئی ایسی نیکی ہوئی، اللہ کی توفیق ہوئی، کہ جس میں میرے اور اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں تھا. تو اللہ کو یہ نیکیاں بڑی پسند ہیں جس میں اللہ اور اس کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. یہ چینج کر دیتی ہیں بندے کو. جسی طرح رزق حرام، اللہ کا ذکر اور اللہ والے کی نظر چینج کرتی ہے، اسی طرح ایسی نیکی آپ کی لائف کو چینج کر دیتی ہے جس میں اللہ اور آپ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. تو مجھے اپنی خامیاں نظر آنے لگ گئیں. تو پھر میں نے پڑھا کہ جب اللہ کسی پہ کرم کرتا ہے تو اس کو اس کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ میں ایک کھوٹا سکہ ہوں. اور جب میں نے ایویلیویٹ کیا تو واقعی میں کھوٹا سکہ. اور اب میں بڑا پریشان. تو ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا، اللہ نے آگے ہی دی، وہی دلوں میں ڈالتا ہے، کہ بابا نصیب خان کے پاس کھوٹا سکہ چل جاتا تھا. تو میں نے کہا اے اللہ، بابا نصیب خان اگر زیر لب مسکرا کے کھوٹا سکہ لے لیتا تھا، تو رب ہے، تو ضرب والا ہے، اتنا سب سے بڑا ضرب والا ہے. میں بھی تو کھوٹا سکہ ہوں، تو مجھے بھی قبول کر لے. کیا بات.
اور پھر میں نے ایک رات پچھلے پیر نم آنکھوں سے اپنے آپ کا کھوٹا سکہ نیلی چھتری والی کی دکان پہ چلا دیا. اب بھی ایک دکان ہے جس پہ کھوٹا سکہ چل جاتا ہے, نیلی چھتری والے کی دکان ہے. بہت ہی خوبصورت. تو نیلی چھتری والا زیر لب مسکرایا, تو مجھ جیسے کہہ رہا ہوں کہ کیا لینا ہے. تو میں نے کہا میں نے مچھر کا ٹوٹا ہوا پر نہیں لینا. یہ دنیا جو ہے مچھر کا ٹوٹا ہوا پر ہے. تو جس سے اب لینے جاتے ہیں نا تو اس کی شان کے مطابق مانگا کرو. تو رب کی شان جو ہے وہ رب خود ہے. واہ کیا بات ہے. اس سے یہ دنیا اس سے ٹوٹا ہوا پر مانگتی ہے. یار یہ رب سے آپ مانگ رہے ہو, ٹوٹا ہوا پر مانگ رہے ہو, خدا کے لیے اس کی شان کے مطابق مانگو. اور رب کی شان صرف رب ہے. کیا بات. اور پھر جب آپ رب آپ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اندر روشنی آ جاتی ہے, وزڈم آ جاتی ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ بیکار. پہلے میں سمجھتا تھا کہ سائل جو ہے نا وہ آپ سے لینے آتا ہے, بعد میں پتہ چلا وہ تو دینے آتا ہے. کیا بات. پہلے میں سمجھتا تھا مہمان کو آپ کھلاتے ہیں, بعد میں پتہ چلا نہیں وہ تو آپ کو رزق دینے آتا ہے. پہلے میں سمجھتا تھا جتنی محنت کرو گے حصول دنیا جو ہے وہ محنت سے ہے, بعد میں پتہ چلا کہ حصول دنیا تو ترک دنیا میں ہے. تو یہ سارا 180 اینگل پہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, دیکھیں اس کائنات کا سب سے بڑا راز اخلاص ہے. ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, ہم نے صرف اخلاص کی طرف چلے جانا ہے. سب کام خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اخلاص جو آتا ہے نا وہ رزق حلال سے آتا ہے. ہم نے رزق حلال کو پروموٹ کرنا ہے. ہم ساری سوسائٹی رزق حرام کھا رہے ہیں. یقین کریں رزق حرام سے جو ہے نا اندر اندھیرا چھا جاتا ہے, رزق حلال روشنی ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے جب ہم رزق حلال کی طرف آئیں گے, اخلاص کی طرف آئیں گے, تو یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے اندر ایک ایسا میپ لگ جائے گا کہ وہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ ادھر چلنا ہے. طارق صاحب ایک چیز بڑی بڑھ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گی. ٹاکسک کریکٹر بڑھ گئے ہیں. یعنی ایک تو ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں, باتیں کرتے ہیں ٹاکسک لوگوں سے کیسے بچنا ہے, لیکن ٹاکسک بنانے والا کون ہے. صبح نا ایک میرے دوست ہیں, وہ میرے پاس بیٹھے تھے, تو وہ جانتے تھے ان صاحب کو جو چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ. ایک بچی جو ہے وہ اپنے والد کو ملنے کے لیے جانے لگی ہے, تو ایک سیکیورٹی آفیسر نے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس بچی کو گرا دیا. یہ بڑی ویڈیو وائرل, بڑی ہی تنقید ہوئی, میں نے ان کو معطل کر دیا کہ جو بھی. وہ صاحب بتانے لگے کہ وہ اس کریکٹر کو, ان صاحب کو جانتے تھے. انہوں نے کہا ان کی 35 سال کی جاب ہے, کمالیہ سے ان کا تعلق ہے. 35 سال کی جاب میں پردیس کتنا کاٹا ہوگا. یہ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے. وہ جو تصویر کا یہ رخ ہے کہ 35 سال میں پردیس کاٹنے کا مطلب ذرا سمجھنے کیا ہے. بڑی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے سیکیورٹی آفیسر کی. یہ کوئی بڑی زیادہ تنخواہوں پہ نہیں ہوتے جو ہم سمجھتے ہیں نا, یہ پولیس کانسٹیبل, ASF میں کوئی ہے, فوج میں کوئی سپاہی ہے, یہ بڑی تھوڑی مناسب تنخواہیں ہوتی ہیں. ان کے بچے کہیں پل رہے ہوتے ہیں, فیملی کہیں ہوتی ہے. اور آپ سب جو مجھے سننے والے ہیں, اگر آپ کبھی اس پردیس کاٹنے کا جو ورڈ میں نے بولا, یہ آپ کاٹیں اور آپ کے بچے کہیں پل رہے ہیں, اور کیا کیا چیلنج آپ کی فیملی کو فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ فون پہ رابطہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کیا کیا چیلنج ہے, فیس, بچوں کو چھوڑنا ہے, پک کرنا ہے, ڈراپ کرنا ہے, میڈیکل ایشوز, کوئی چیلنج آ گیا. اچھا اب اس کے بعد جو سسٹم ہے اس کی ناانصافیاں اتنی ہیں ڈاکٹر صاحب, اتنی ناانصافیاں ہیں اس میں. ایسے مشکل باسز ہیں, ایسے ظالم لوگ ہیں جو ظلم کرنے کو شاید بڑا وہ سمجھتے ہیں اپنا حق ہے, جی یہ کرنا چاہیے, اس کے بغیر جی ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے بعد ریسورسز کی کمی ہے, اس کے بعد صحت, مشکلیں, چیلنج. اب ایک بندہ اگر فرض کریں یہاں کھڑا ہے 35 سال کے بعد, پیچھے اس کے 35 سال ہیں, پہلے دن سے شروع کر کے 35 سال, اس سسٹم کی ناانصافیوں نے, اس وسائل کی کمی نے, اس بے شمار چیزوں نے اس کریکٹر کو بنایا. میں اس کو غلط اور صحیح ثابت نہیں کرنا چاہ رہا, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹاکسک کریکٹر ڈاکٹر صاحب بنتا کیسے. مثلا کسی کا موڈ آف ہے, جی کیڈا پیڑا تھا موڈ آف, یار پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بیتی ہے, اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود کو وہ جس طرح پرانا میٹر ہوتا تھا طارق بھائی, اس کے ساتھ نا ایک تار لگتی تھی تاکہ بڑا جھٹکا آئے نا بجلی کا, تو اس میٹر کی تار کے ذریعے ارتھ ہو جائے.
تاکہ وہ میٹر بچ جائے, گھر کی چیزیں نا, فریج اے سی سب چیزیں بچ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہر ایک کو وہ ارتھ کی تار کون سی لگانی چاہیے جس سے وہ ٹاکسک نہ ہو سکے, کہیں اس کا سسٹم نہ جل جائے, کہیں اس کا گھر تباہ نہ ہو جائے؟ جو آپ نے بات کی اس شخص کی, تو میں نے اپنے ایک افسانے میں لکھا کہ چیتڑوں میں ملبوس ایک بچہ جو کہ کچرے کے ڈھیر سے اپنا رزق تلاش کر رہا ہے, آپ اسے کہیں کہ آج 14 اگست ہے, آئیں میرے ساتھ رقص کریں, تو وہ پتہ کیا کہے گا کہ نہیں, میں آپ کے ساتھ اس طرح رقص نہیں کر سکوں گا, کیونکہ غربت نے میرے اندر کچھ توڑ دیا ہے, چھنک کے ساتھ کچھ ٹوٹ گیا ہے. تو میں جس طرح آپ رقص کر رہے ہیں میں رقص نہیں کر سکوں 14 اگست پہ, کیونکہ اس کو ملک دے کچھ نہیں رہا. تو اسی طرح جب ہمارے جو رویے ہیں, جس طرح میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ جو معیشت نہیں, شعور اور دانائی کا قحط ہے. معیشت کی معاش کی کمی نہیں ہے, معاش کی کمی نہیں ہے, اخلاقی طور پہ بہت بڑا قحط ہے. شعور اور دانائی کا قحط ہے. ہمارے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے. شعور, میں نے کہا نا کہ یہ وزڈم جو ہے یہ خوف خدا کا ثمر ہے. جب آپ کھوٹا سکہ چلا لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر شعور آتا ہے. ہم سب کھوٹے سکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو جو ہے نا ایک چینج لانی چاہیے برداشت کی طرف. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صبر کی بات ہے کہ اللہ کے اپنے گھر میں 300 سال تک بت پڑے رہے اور اس نے صبر کیا, پھر بت شکن بھیجا. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ جب آپ کے اندر سوسائٹی زہر برتی جا رہی ہے تو پھر آپ اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ روشنی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اب ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرے. ہمارے پاس, میں پبلک ڈیلنگ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں, بعض دفعہ لڑ رہے ہوتے ہیں یہ وہ, ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ نہیں یار اس طرح نہیں, یہ معاملہ ہے. تو وہ پھر واپس آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں سوری جی ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں اس وقت ہم غصے میں تھے. تو جب کوئی اگلا بندہ غصے میں تو تھوڑا سا برداشت کر لیں. اور دیکھیں جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی مخلوق سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ سے جڑی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں کہ اور اس میں یہ کہ آپ کو پھر آپ ادیب کو عزت دیں. ادیب کو عزت دیں گے تو ادیب پیدا ہوں گے. ادب جو ہے وہ ایک کتھارسس ہے آپ کا, ادب سے بڑا کتھارسس کوئی نہیں ہے. تو جب آپ کا کتھارسس ہوگا تو دیکھیں پہلے کالجز میں رسائل ہوتے تھے, ہر مہینے ایک رسالہ نکلتا تھا, لوگ اپنا لکھ کے کتھارسس کر لیتے تھے. پھر اس کو بند کر دیا گیا اور پھر کلاشنکوف آ گئی. انسان نے اپنا کتھارسس تو کرنا ہے نا, ظلم تو ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, بے انصافی تو ہو رہی ہے. تو اگر ادیب نہیں آپ کو بتائے گا یا آپ لکھ کے نہیں کریں گے, دیکھ قلم جو ہے یہ تو زبان ہے, خاموش زبان ہے, اور اس کا اثر زیادہ ہے, بولنے سے بھی زیادہ اس کا اثر ہے. تو جتنے بھی رائٹر ہیں, اگر وہ, میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ رائٹر نہ ہوتے تو خود کچھ بمبار ہوتے. تو دیکھیں شیطان جو ہے, شیطان کا مطلب, ابلیس کا مطلب سب سے مایوس پرسنالٹی, وہ تو فرشتوں کا سردار تھا عزازیل. تو اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. حضرت آدم بھی سے بھی غلطی ہوئی, شیطان سے بھی غلطی ہوئی. ایک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تو نبی بن گئے. حضرت آدم نبی تھے. ایک مایوس ہوا تو وہ ابلیس بن گیا. صحیح. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں دین کا جو سب سے بڑا ایک ڈفرنس ہے مختلف مذاہب سے یا آپ سیکولرزم سے, وہ یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا. صحیح. تو اندر ایک ایسی جو ہے نا وہ چنگاری ضرور رکھنی چاہیے کہ کچھ نہیں ہے تو اللہ اس کو بہتر کر دے. اچھا, حسب حال میں جو آپ کے طارق بھائی جملے جاتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں یا وہ لوگ ٹیم سلیکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی کانٹینٹ کی ٹیم ہوتی ہے جو ڈائلاگز, جملے, سچویشنز کو, وہ بک میری بکس ہیں ان کے, ہاں جی ان کے پاس ہے, وہ پڑھتے ہیں
تو اس میں سے وہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. لیکن یہ جو سب سے خوبصورت مجھے جو اچھا لگا, میں نے سہیل بھائی سے بھی بات کی, آپ سے بھی بات کی, کہ یہ جو سب سے خوبصورت بات مجھے جو سوسائٹی میں 2 بندے میں نے دیکھے ہیں ایسے ہیں کہ جو اتنے نائس اور اتنے وزڈم والے, کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ مردہ پرست ہے. ہم مردہ لوگوں کو پیچھے پھرتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے لیے واہ واہ کرتے ہیں. قاسم بھائی اور سہیل صاحب, میں نے انہیں یہ کہا, میں نے کہا مجھے خوشی اس بات کی ہے, یہ تو خوشی ہے کہ آپ میرے جملے بولتے ہیں ہر ایک بندے کو, لیکن مجھے خوشی یہ کہ آپ نے زندہ بندے کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ جب وہ مر جاتا ہے, واسف چلے گئے, تو اب آپ ان کے جملے کر رہے ہیں, تو ان کو کیا فائدہ؟ اگر ان کی زندگی میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تو وہ ان کے لیے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ انسان کا ظرف ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے, اچھی چیز, دیکھیں جو رزق ہے خواب و خیال کا وہ میرا تھوڑی, وہ تو اللہ دیتا ہے, میں تو کاتب ہوں. لیکن اگر آپ اس کو میری زندگی میں آپ اس کو لوگوں کو بتا رہے ہیں, ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو مجھے خوشی ہے کہ کوئی تو ہے جو زندہ پرست ہے, جو زندہ لوگوں کا احترام کرتا ہے. تو قاسم بھائی اور سہیل احمد ایسے 2 پرسنالٹیز ہیں کہ جو زندہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں, یا ان کی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. جو اللہ نے مجھے لکھوایا, میں تو کاتب ہوں, تو اللہ نے بڑے اچھے جملے دیے, اچھی چیزیں دیں, تو ان کی مہربانی ہے سہیل بھائی کی بھی اور قاسم بھائی کی کہ انہوں نے اس کو آگے لے کے گئے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے قاسم صاحب بھی بات کرتے ہیں, سوسائٹی میں جو بڑھتا ہوا ایک تناؤ ہے, جو ایک نیگیٹیوٹی ہے, ٹاکسیسٹی ہے, اچھا اب اس میں چینج جو ہے وہ تبدیلی عموماً کہا جاتا ہے, جو ماہر نفسیات اور ماہر تعلیم جو ہیں لوگ, ان کے مطابق کہ جو ہمارا بیسک کریکولم ہے, جب تک ہم اس کو چینج نہیں کریں گے, اس کے اندر وہ چیزیں امپلیمنٹ, جیسے ادیب ہیں, شعراء ہیں, اچھی باتیں ہیں, اچھا ایک کانٹینٹ ہے, وہ کریکولم سے نہیں آئے گا. یعنی پہلی جماعت سے بچہ جب تک اس کو نہیں پڑھے گا, وہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے, وہ اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اٹ کین ناٹ ہیپن ان ون ڈے کہ ایک دن ہم اسے لیکچر دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا پاکستان کا اس وقت جو کریکولم آفر کیا جا رہا ہے تمام سکولز میں, کالجز میں, اس سے مطمئن ہیں؟ اور آپ کے خیال میں جو آتھر باڈی ہے, جو ادیب ہیں, ان کو کتنا گورنمنٹ انوالو کرتی ہے کریکولم کی رائٹنگ کے اندر, اور کتنے حد تک کرنا چاہیے؟ جو سلیبس ہے, کریکولم ہے, یہ تو بالکل, میں تو اسے میرے خیال میں 5 مارکس دوں گا 100 میں سے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں معیشت سے ریلیٹڈ, کہ آپ نے رزق کیسے کمانا ہے. بچہ اور پودا آپ شروع سے ہی, بچپن سے ہی اس کو درست کر سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں درست کر سکتے. تو جب ہم نے بچپن میں ان کو ایک یہ سکھایا کہ ہم نے کمانا کیسے ہے, ہم نے, دیکھیے معیشت کا علم جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو چوہے کا علم ہے. چوہے کے پاس معیشت کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. آپ کہیں سے بھی کوئی شے چھپا کے رکھ دیں, وہ پہنچ جائے گا وہاں پر. تو اگر ہم نے معیشت کا علم حاصل کرنا ہے, تو یہ سارا جو سلیبس ہے یہ معیشت کے علم کے بارے میں, انسان بننے کے لیے نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا جو اوپر والے لیول والے لوگ ہیں, حکمران ہیں, یہ ڈرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے ادیب کو شامل کیا, اگر اس میں سمجھ آ گئی, تو یہ کویسچن کریں گے. انہوں نے سوال کی موت کر رکھی ہے. اگر یہ پڑھ گئے, اگر ادیبوں نے وہاں پہ اپنا وہ دے دیا, تو یہ تو پھر لوگ سوال کرنے لگ جائیں گے. تو ایک ہی چیز ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں, وہ سوال. میں نے اسی لیے تو سوال کی موت لکھا ہے, سوال کی. اور سوال کی, دیکھیں علم ہے ہی سوال میں. جب آپ سوال کو ختم کرتے ہیں تو آپ علم کو ختم کر دیتے ہیں. 300 سال سے جو علم کو دفن کر دیا, سوال کو دفن کیا جا رہا ہے, تاکہ کوئی علم, سوال کو ختم کر دیں گے. سوال علم کی ماں ہے, تو اب جب ماں نہیں رہے گی تو بچے کہاں سے آئیں؟ میرا نا ایک طارق بھائی, ڈاکٹر صاحب, جی, مطلب یہ تھیسس میں اس پہ ایک لاشعوری طور پہ کام کر رہا ہوں. یہ کوئی مکمل تھیسس نہیں, لیکن میری آبزرویشنز ہیں. دنیا کے اتنے ملک ہیں جو پاکستان سے کئی گنا بہتر حالت میں ہیں. کل IMF کی رپورٹ کے مطابق جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہیں, جو اوور آل کنڈیشنز ہیں,
دنیا کے نیچے سے جو 6 ممالک ہیں اس میں پاکستان کا نام شامل کر دیا گیا. صومالیہ, عراق میں پاکستان کا نام شامل ہو چکا ہے. دنیا میں اتنی ترقی, اتنی ایک ارتقاء, ایولیوشن, ٹیکنالوجی, سسٹمز اور اتنے مضبوط سسٹم ہیں, کیا وہاں پر بھی یعنی جو ہمارا تھیسس ہے کہ جی تبلیغ ہوگی تو ٹھیک ہوں گے, باتوں سے ٹھیک کیا جائے گا, رسالے چھپیں گے, اب نہیں چھپ سکتے نا طارق بھائی, وقت آگے چلا گیا. جس زمانے میں ہم آ گئے ہیں اس میں رسالے نہیں چھپ سکتے, اخبار پرنٹ ہونا ختم ہو گئی ہے, نہ ہونے کے برابر ہو گئی. آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, کئی ہمارے اخبارات ہیں جو ای پیپر پہ چلے گئے, انہوں نے ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں جی پیپر بہت مہنگا پڑتا ہے, ہم ای پہ چلے جائیں. ایک چھوٹا سا آپ نے فائل دوسرے کو واٹس اپ کرنی ہوتی ہے, اور اس 24 کروڑ میں سے ایک بڑی تعداد 70-80% کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, اور دنیا کے پاس تو ہے ہی ہے. آپ طارق بھائی کیا سمجھتے ہیں, ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا تھیسس ٹھیک نہیں ہے؟ ایسے معاشرے ہیں, ایسے ممالک ہیں جہاں پر بظاہر کو کلمہ نہیں ہے, لیکن ایسا زبردست نظام ہے کہ آج وہ کہا جاتا ہے پاکستان میں ویزا کھل جائے پوری قوم پاکستان چھوڑ کے امریکہ جانے کو تیار ہے, اور ساری لان تان بھی امریکہ پہ کر رہی ہے. اور بڑے ممالک ہیں, میں نے ممالک دیکھے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے ممالک دیکھے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں. یہ چند دن پہلے مجھے دبئی گورنمنٹ نے 10 سال کا گولڈن ویزا دیا. انہوں نے جتنے سیلیبریٹیز ہیں, یعنی قابل لوگوں کو, قابل دماغوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. جی یہاں پر کیا غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور ہم دن بدن بدترین ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ جو ایک میڈیا وار ہے نا سر, یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. ہم نے جو اپنے میڈیا میں دکھانا ہے وہ ایسی چیزیں دکھا دیں کہ دنیا, میں نے ایک جگہ پہ لکھا, دنیا میں جتنا شور ہے وہ سب ان جوابوں کا ہے جن کے سوال ابھی تخلیق ہی نہیں کیے گئے. امام حنبل سے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے, تو اس پہ اتنی بحث ہوئی, پھر ان کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں, اور قید رہے, اور اس میں بعد میں آئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, اتنی اذیتیں دی گئیں. تو یہ وہ سب شور تھا, کیونکہ یہ ایسا کویسچن تھا, یہ ایسا جواب تھا جس کا سوال ابھی تخلیق ہی نہیں کیا گیا. میڈیا میں اب کیا ہو رہا ہے, میڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ سب شور ہے, یہ وہ جواب دیے جا رہے ہیں جن کے سوال ابھی تخلیق ہی نہیں کیے گئے, تاکہ لوگ جینون سوال کی طرف نہ آئیں. شور آپ اتنا کر دیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. دیکھیں آپ ایک گھنٹے میں کوئی بندہ 20 جھوٹ بولتا ہے, تو ایک آدمی وہاں جو جتنا بھی بڑا ریسرچر ہوگا وہ ایک جھوٹ کو ڈھونڈے گا, جا کے ریسرچ کرے گا, دوسرے کو ڈھونڈے گا, ابھی وہ اس کے 10 تک نہیں پہنچا ہوگا تو 20 جھوٹ اور بول دیے جائیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم نے یہ جو جتنا اور یہ میں ایک جگہ میں نے لکھا ہے, یہ جو خاموشی ہے یہ تعمیر ہے, یہ تخلیق ہے. سارا شور تو فنا کا ہے, یہ سارا شور فنا کا ہے. جو میڈیا اس وقت بول رہا ہے, یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, سب وہ جواب ہیں جن کے سوال ابھی تخلیق ہی نہیں کیے گئے. تو ہم نے میڈیا وار کا ایک کاؤنٹر کرنا ہے کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے. اور وہی ہے, اور ہونا کب ہے, بچپن سے. دیکھیں جاپان میں اگر سب سے زیادہ اخلاقی طور پہ مضبوط ملک ہے تو کیونکہ وہ بچپن سے کر رہے ہیں اس کو. تو ہم نے تیار جو ہے نا وہ نیچے سے شروع کرنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے جھوٹ کیا ہے. ٹھیک جی. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں کرنا, یہ اچھی بات ہے, ہم نے کہنا یہ کرنا ہے. نہیں والا تو لفظ لے کے ہی نہیں آنا, تاکہ وہ کہیں وہ نہیں والے کی طرف تو نہیں چلی جائے کہ یہ ہاں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. صحیح جی, صحیح, ٹھیک ہے. طارق بھائی بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہمیشہ جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ لوگ سراہتے ہیں. میں ایک بات جی ضرور کرنا چاہوں گا کہ اچھی بات کے حوالے سے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے اقتدار لینے اور اقتدار میں رہنے کے لیے اتنی نفرت بو دی, اتنا زہر کاشت کر دیا ہے کہ اب ایک قاتلوں کی نسل تیار ہو گئی ہے. اور جب قاتلوں کی نسل تیار ہوتی ہے تو گورکنوں کی نسل خود پروان چڑھنے لگی. صحیح. طارق بھائی بہت بہت شکریہ جی, وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے اور آپ سے بات چیت. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا جی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ انجوائے کی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.